بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک غیر سرکاری یورپی گروپ نے بھارتی نیٹ ورک کے زیر انتظام 265 نیوز آؤٹ لیٹس موجود ہونے کا انکشاف کیا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے حوالے سے تنقیدی مواد کے ذریعے یورپی یونین اور اقوام متحدہ پر اثر انداز ہونا تھا۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق EUDIS انفو لیب نامی گروپ کا مقصد یورپی یونین، اس کے اراکین ممالک، اہم اداروں اور اہم روایات کو ہدف بنانے والی غلط معلومات کی منظم مہم کے حوالے سے تحقیق کرنا ہے۔ اپنی تحقیقات کے دوران مذکورہ گروپ کے سامنے انکشاف ہوا کہ جعلی ویب سائٹس، غیر معمولی پریس ایجنسیوں سے پاکستان کے خلاف مواد، سیاستدانوں اور مشتبہ تھنک ٹینکس کی جانب سے پھیلایا ہوا مواد نقل کر کے چھاپتی ہیں، جو بھارتی جیو پولیٹیکل مفادات کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی قسم کی UPtoday.com نامی ویب سائٹ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کا میگزین ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جس نے لفظ بلفظ خبروں کو نقل کیا ہے۔ ٹوڈے کا زیادہ تر مواد امریکی فنڈنگ سے چلنے والی ویب سائٹس وائس آف امریکہ سے لیا گیا، جو امریکی مفاد میں اور بھارت پاکستان کے لیے تنقیدی ہے۔ انفو لیب کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ویب سائٹ نے بہت بڑی تعداد میں ایسے آرٹیکل یا آراء پر مبنی مضامین شائع کیے جو پاکستان میں اقلیتوں کے متعلق تھے۔ ناظرین کرام، تحقیق میں اس بات پر بھی پردہ اٹھایا گیا کہ یہ نیوز آؤٹ لیٹ بھارتی اسٹیک ہولڈرز چلا رہے ہیں، جن کے تعلقات تھنک ٹینکس، غیر سرکاری تنظیموں، NGOs اور دیگر گروپوں سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے ایک بڑے گروپ سے ہے۔ یورپ کے انفو لیب کی تحقیقات میں یہ بات بھی آئی کہ EPtoday کے دفتر کا پتہ وہی ہے جو دہلی سے تعلق رکھنے والی سری وستاوا گروپ کا ہے، جبکہ سری وستاوا گروپ کا IP ایڈریس بھی مشتبہ آن لائن میڈیا، نئی دہلی ٹائمز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار نان الائنسڈ اسٹڈیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، مزید یہ کہ حال ہی میں INS نے یورپی پارلیمان کے 27 اراکین کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنیوا کے جہاں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، وہاں سے ایک آن لائن اخبار timesofgeneva.com کا انکشاف ہوا، جس کا دعویٰ ہے کہ اسے جاری ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، ٹائمز آف جنیوا بھی EPtoday کی طرح کا مواد شائع کرتا ہے اور کشمیر تنازعہ میں پاکستانی کردار پر تنقید کرنے والے مظاہروں اور تقاریب کی کوریج کی ویڈیوز بھی بناتا ہے۔ جنیوا میں اس ویب سائٹ کے ذریعے بھارتی نیٹ ورک اقوام متحدہ کے لیے بھارتی مفادات کی لابنگ کرتا ہے۔ ان جعلی ویب سائٹس کے تجزیے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ زیادہ تر ویب سائٹس کے نام ایسے قدیم اخباروں کے نام پر رکھے گئے جو اب شائع نہیں ہوتے یا حقیقی میڈیا آؤٹ لیٹس کا چربہ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویب سائٹس بھارتی اثر و رسوخ کے نیٹ ورک پر پاکستان مخالف مواد دوبارہ شائع کرتی ہیں، جس میں جعلی نیوز ویب سائٹس مثلاً EPtoday، 4 نیوز ایجنسی، ٹائمز آف جنیوا، نئی دہلی ٹائمز وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ویب سائٹس کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیں۔ ناظرین کرام، انفو لیب کی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ CPtoday اور ٹائمز آف جنیوا کے تھنک ٹینکس اور NGOs کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات ہیں، جن میں یورپی آرگنائزیشن برائے پاکستانی اقلیت اور پاکستانی خواتین کے انسانی حقوق کی تنظیم شامل ہے۔ ناظرین کرام، انفو لیب کے تجزیے کے مطابق ان جعلی خبروں کے مراکز کا مقصد مخصوص مواقع اور مظاہروں کی کوریج کر کے بین الاقوامی اداروں اور منتخب نمائندوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ NGOs کو مخصوص صحافتی مواد فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کی ساکھ کو تقویت مل سکے اور اس طرح ساکھ کو متاثر کر سکیں۔ ناظرین کرام، مذکورہ نیٹ ورک میں میڈیا اداروں کی کئی تہیں شامل ہیں جو ایک دوسرے کا مواد شائع کرتی ہیں اور اس سے کاری کے لیے ہیرا پھیری کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔
جس کے نتیجے میں کبھی کبھار بھارتی جیو پولیٹیکل مفادات کے لیے بین الاقوامی حمایت کا گمان ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مخصوص مواد کا زیادہ تر مقصد پاکستان کے حوالے سے عوامی رائے عامہ پر اثر انداز ہونا ہے، جس کے لیے سرچ انجنز میں ان کے بار بار سامنے آنے کو یقینی بنایا جاتا ہے۔